جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے سمجھایا سب کو کہ اللہ بہت قریب ہے، کوئی سفارش کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں کو مشرکین مکہ، اور وہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب کو قرآن مجید کی اتنی ساری آیتوں میں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ بہت قریب ہے۔ یہ وہ اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کے بارے میں نالج کم ہے۔ یہ سب ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، اس طرح سے عقیدہ رکھنا اور بتوں کی عبادت کرنا اور دوسروں کو سمجھنا کہ وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں نالج کم ہے، وہ اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے۔ اس وجہ سے وہ یہ سب لا علمی کی وجہ سے شیطان ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ تم تو گناہ گار ہو، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، اور اللہ کے بندوں کا سہارا لو، اس سے دعا کرو، دعا کرواؤ تو دعا قبول ہوگی۔ تو یہ سب شیطان جو ہے انسان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے اور شرک کرواتا ہے۔ جو صرف شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، بیچ میں کوئی نہ وسیلہ ہو، نہ کچھ نہیں ہو، نہ کسی کو یہ سمجھا جائے کہ کوئی اللہ کے قریب ہے تو ہم اس سے دعا کروائیں تو وہ جو ہے ہماری دعا اللہ سے کرے گا۔ کوئی بھی ایسی چیز انسان کو بیچ میں نہیں رکھنی چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں تو وہ اللہ سے دعا کریں گے، یا کچھ لوگ بتوں کی عبادت، جیسے مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ میں ہم نے پارٹنرز بنا لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور جس کی موت بھی شرک پر ہوگی، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کیا ہوگا، دوسروں سے بھی ویسی محبت کی ہوگی جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جن کی موت شرک پر ہوتی ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرو۔ تو شیطان جو ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان سیدھے جہنم میں جائے، تو وہ انسان سے پوری کوشش کرواتا ہے کہ یہ شرک کر لے، کیونکہ شرک کرنے کے بعد وہ چاہے کتنے بھی اچھے کام کرے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ شرک کروانا ہے، تو وہ انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ بندہ شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، اور تمہارے رب کا فرمان ہے، یعنی فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، یعنی اللہ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے، یعنی جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ میرے بندے جب پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور کائنات بنانے والا تو اللہ ہی ہے، شروع سے آخر تک انسان چاہے کسی بھی مذہب کو مانتا ہو لیکن یہ جانتا ہے کہ ایک خدا ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہی اس کا مالک
خالق، مالک، رازق ہے، اور وہی ہے جو سب کی پلاننگ کرتا ہے، وہی مدبر ہے، اور ہر چیز کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے، اور یہ چیز سب کو پتہ ہوتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا آہ، کہ جب بھی ان مشرکین سے پوچھا جاتا ہے، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ جب ان مشرکین سے پوچھا جاتا تھا اہل مکہ سے کہ بتاؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ یعنی ان کو پتا تھا، جب بھی ان سے یہ پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے، یعنی سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ جانتے ہو تم کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں، بس یہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اور ان کے لیے عبادت کو خالص کر کے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب یہ دریا میں جاتے تھے اور سمندر میں سوار ہوتے تھے کشتی پر، اور جب جو کشتی تھی جب ہلنے لگتی تھی اور جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی، تب یہ صرف اللہ کو پکارنے لگتے تھے۔ سب بت جو تھے سب کو بھول جاتے تھے، بتوں کو، اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے واپس خشکی پر لاتا تھا، زمین پر، تو پھر شرک شروع کر دیتے تھے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کائنات کا مالک ہے۔ مشرک نہ صرف اللہ تعالیٰ کو کائنات کا مالک سمجھتے تھے بلکہ مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اسی کی بارگاہ کو آخری اور بڑی بارگاہ بھی سمجھتے تھے۔ یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاورز دیے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ جو بت ہیں، یہ جو ہیں، ان کو پاورز جتنے بھی ملے ہیں وہ اللہ نے ہی دیے ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں یہ۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو پکارتا ہے اور دوسرے خداؤں کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ یا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بت جو ہیں وہ مشکل کو دور کرنے والے ہیں، حاجت پوری کرنے والے ہیں، اور یہ سب ان کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو اللہ نے ہی انہیں یہ سب پاورز دیے ہیں کہ وہ لوگوں کی مشکل آسان کر دیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں ان کا رب بھی ایک اللہ ہی ہے۔ پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا اور وہ اللہ کے سوا، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 74 میں، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ یعنی وہ معبود اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے، مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ایک خدا نے بنائی ہے اس میں خدا کی قوت ہے، یعنی طاقت ہے، اور ہر چیز میں خدا موجود ہے، اس لیے وہ سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی، ہوا، سانپ، ہاتھی، گائے، بندر، پتھر، پودے، سب کو خدا کا ہی عکس سمجھتے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے بہت سارے مشرکین کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ بھی ماننا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ اور مذہب بھی ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو خدا ہے وہ انسانی شکل لے کے دنیا میں آئے۔ کچھ مشرک نیک انسانوں کی بھی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی ماننے لگتے ہیں، اور یہ اتنے ماننے لگتے ہیں کہ یہ اتنے نیک اس لیے تھے کیونکہ خدا
خود ان کی شکل میں دنیا میں آیا تھا. یعنی کوئی انسان اتنا نیک نہیں ہو سکتا. یہ اتنے نیک اس لیے تھے کیونکہ خدا جو ہے وہ انسانی شکل میں دنیا میں آیا تھا. تو یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ نیک بزرگوں کی درگاہوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، ان سے رزق اولاد مانگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ نے انہیں یہ سب دینے کا اختیارات دیا ہے. پھر وہی کہ بت سفارش کریں گے. ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم ان بتوں کو خوش کریں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے اور ہماری مشکل دور کر دیں گے. ان کے عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. یہ سب باتیں جھوٹی ہیں جو یہ کرتے ہیں. یہ بھی بتایا کہ اللہ نے کسی کو بھی ایسے پاورز نہیں دیے. یہ سب جھوٹے خدا ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ پاک اور برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے. یعنی یہ سب جو باتیں کر رہے ہو یہ تمہیں اللہ نے تو نہیں بتائی اور تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ اچھا ایسا ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. اور وہ تو پاک ہے اور برتر ہے ان سب چیزوں سے. یعنی وہ تو ہر چیز سے پاک ہے اور ہر شرک سے پاک ہے جو یہ کرتے تھے. پھر یہ آیت الکرسی کا ٹرانسلیشن ہے. اللہ تعالیٰ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں ہے زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، اور وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. تو یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے. اور قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں صرف ان مشرکین سے بات کی گئی ہے اور ان کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کام کرتے ہو یہ غلط ہے، تم یہ کام کرتے ہو یہ غلط ہے، دیکھو ایسا نہیں کرو. بت جو ہے وہ کسی نہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ تمہیں جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو. کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے. تمام آسمانوں اور زمینوں کے راز اسی کے لیے ہیں. تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. یعنی پلٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. اور آسمان اور زمین اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اور جھوٹے خداؤں کے پاس کوئی اختیارات نہیں، کوئی پاور نہیں ہے. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام میں لگا رکھا ہے. ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے، ایک ڈیفینٹ ٹائم کے لیے. یہی ہے اللہ، تم سب کا پالنے والا. اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. یعنی تم جو یہ سب جس کو بھی اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو ایک کھجور کی جو گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ تک نہیں بنا سکتے، اس تک کے وہ مالک نہیں ہے. تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ پھر دوسری جگہ فرمایا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 22 میں،
کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ یعنی یہ سب جو جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، ان کا ذرے کے برابر بھی، یعنی ایک ڈاٹ کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ انہوں نے اللہ کی کوئی مدد کی تھی جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بنا رہا تھا۔ یعنی یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے۔ پھر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 میں فرمایا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ڈکلیریشن ہے، ایک بتا دیا گیا کہ جو بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ شرک نہیں کرتے، ان کا ایمان بہت خالص ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے امن ہوگا اور وہی صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد بھی ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ کہیں کوئی ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے شرک ہو رہا ہو۔ پھر قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے من دون اللہ، من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا۔ تو جب بھی شرک کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دون اللہ، وہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب شرک ہے۔ من دون اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کائنات کی ہر چیز من دون اللہ ہے، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو چیز بھی ہے وہ من دون اللہ میں آئے گی، یعنی اللہ کے سوا۔ تو وہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوگی یا جس کو بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہماری بات سنتا ہے، یا جس کو اللہ کے ساتھ زیادہ، اللہ کے سوا زیادہ امپورٹنس دی جائے گی، وہ سب کے سب شرک میں آ جائے گا۔ تو انسان کو ہر طرح سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو اس طرح سے جو عبادت کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا عکس ہے، جو بھی ہے یہ سب خدا کا عکس ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہا۔ اب نیک بزرگوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، نیک بزرگ بیچارے جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ مشرک نیک انسانوں کی بھی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کیسے شروع ہوا تھا؟ نیک جو ان کے قوم کے جو 5 نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان آیا اور شیطان نے پہلے کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو، پھر جب جنریشن گزری تو کہا کہ ان کی مورتی بنا لو، اور پھر اور جنریشن گزری تو وہ بھول گئے کہ یہ کون تھے اور انہی کی عبادت شروع کر دی۔ تو اسی طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں، بیچارے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کی درگاہ بنا لیتے ہیں اور اس پہ جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، یا جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں کتنی ساری آیتیں صرف اسی پر آئی ہیں کہ اللہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں، صرف اور صرف سارے اختیارات اللہ کے پاس ہی ہیں، اور اتنی ساری قرآن مجید میں آیتیں ہیں اس بارے میں۔ تو یہ سب جو ہے صرف لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، قرآن مجید اچھی طرح پڑھا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے انسان یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکا لیتا ہے۔ کچھ مشرک نیک انسانوں کی بھی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی ماننے لگتے ہیں کہ وہ اتنے نیک اس لیے تھے کیونکہ خدا خود ان کی شکل میں دنیا میں آیا تھا۔ کچھ لوگ نیک بزرگوں کی درگاہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں، ان سے رزق اولاد مانگتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ نے یہ سب دینے کا اختیارات انہیں دیے ہیں۔ تو یہ سب بھی درگاہوں پہ جا کے جو لوگ ہیں، وہ بھی پہلے زمانے میں مشرکین جو تھے وہ دور جاہلیت میں بت بناتے تھے، اور ابھی وہ بت انہوں نے سمجھیے کہ قبریں بنا لی، درگاہ بنا لی، اور ان سے جا کے مانگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ اللہ کے پاس، ان کے پاس بہت اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے،
اور یہ سب جو ہے ہماری دعائیں قبول کریں گے، جبکہ دعا قبول کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی غیب جانتا ہے۔ پھر سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، یعنی کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرک کر کے اپنے آپ کو مشرک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ جس کو تم شرک کرتے تھے، اب وہ بچائے گا تمہیں آگ سے، تو وہ ڈھونڈیں گے تو ان کو وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے جن کی بھی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے، اور سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 3 میں فرمایا، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، یعنی تمہیں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس دنیا میں ان سب کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ یعنی تم اپنی عقل سے کام لو، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تمہارے پاس آنکھیں ہیں، تمہارے پاس کان ہیں، تم دیکھ سکتے ہو، تم سن سکتے ہو، تم محسوس کر سکتے ہو، تمہارے پاس عقل ہے۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق یعنی کریٹر ہے؟ یعنی کوئی ایک مکھی بھی کریٹ نہیں کر سکتا کوئی، تو کیا کوئی ہے کریٹر؟ اور وہی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی ساری آیتیں ہیں جو صرف اسی کے اوپر ہے۔ بس تم کہاں الٹے جاتے ہو، یعنی تم کس طرف جا رہے ہو، تم نے کون سے ڈائریکشن پہ جا رہے ہو، تم شیطان کے راستے پہ جا رہے ہو، کہاں تم الٹے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ ساری آیتیں تھیں جو آیتوں کے ساتھ میں ہم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے ہر طرح کی شرک سے ہمیں بچائے، پروردگار۔